الله التي لا يبلغ مدخله الغائبون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلى الله عليه وسلم. سورہ فاتحہ کی ابتدا سے عالم بے بدل استاد معظم مولانا سید سفیر سجاد شیرازی رحمہ اللہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن غریب وطن کو چھوڑ کر غربت کو اختیار کرو، بے وطنی کو اختیار کرو، وطن چھوڑ کر چلے جاؤ، سفر کرو، اس لیے کہ سفر سے 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
ایک سفیر کی مجلس ہے. صلوات پڑھ ذرا محمد اور کثرت سے سفر کرنے والا، با مقصد سفر کرنے والا، با ہدف سفر کرنے والا. اور وہ ہدف بھی مولا علی نے طے کر دیا کہ تمہارا ہدف سفر سے کیا ہونا چاہیے. تمہارا ہدف سفر سے کیا ہو؟ سفر کرو، غربت کو اختیار کرو، یعنی وطن سے دوری کو اختیار کرو. اس لیے کہ ففی الاسفار خمسۃ فوائد، سفروں میں 5 فائدے ہیں. علم و آداب و صحبت و ماجری. سب سے پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں علم ملے گا. علم و آداب، تمہیں تہذیب، ثقافت، آداب ملیں گے. صحبت و ماجدی، تمہیں بہترین دوست ملے گا. علی بول رہے ہیں بھائی، علی کا تو کلام بھی علی ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. سب سے بڑا پہلا فائدہ، اچھا یہ بھی مولا نے طے کر دیا کہ پہلا ہدف سفر کا کیا ہونا چاہیے، دوسرا ہدف سفر کا کیا ہونا چاہیے. 5 فائدوں میں سب سے اولا اور اعلیٰ ہدف کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلا ہدف علم کا حصول ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے باہر پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ میں سے بہت سو کا باہر سفر رہتا ہے، جانا رہتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہماری بھی ہوتی ہیں. میں اکثر ان ممالک میں بچوں سے نصیحت کرتا ہوں کہ پڑھ لیا، کما لیا، پیسہ جمع کر لیا، واپس اپنے وطن میں آ جاؤ. اگرچہ چند سال پہلے تک جس شدت سے میں انہیں یہ نصیحت کرتا تھا، اب میری شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ وہاں سے جو جواب آتا ہے اس میں کبھی کبھی میں لاجواب ہو جاتا ہوں. میں اسے کیا بتاؤں کہ یہاں آ کر، وہ جب پوچھے گا کہ وہاں آ کر کرنا کیا ہے، اور وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں اور خرابیاں. بھائی بلند صلوات کا کہا تھا میرے بھائی نے. نہیں ابھی بھی بلند صلوات نہیں. میں پہلے مولا کے وہ جو 5 چیزیں وہ بیان کروں، پھر ایک ایک کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً وقت بہت زیادہ کر نہیں لینا. مولا فرماتے علم و آداب و صحبت و ماجدی، تفرج ہم و غم و اکتساب معیشتی. تم جب جاؤ گے سفر کرنے تو تمہیں 5 فائدوں کا فائدے نصیب ہوں گے. علم نصیب ہوگا، ادب یعنی تہذیب نصیب ہوگی، تمہیں بہترین دوست ملے گا، تمہارا ہم اور غم دور ہوگا. جی بہت سارے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں سفر پہ لے جاؤ، انہیں کہیں اور ذرا آؤٹنگ پہ لے جاؤ، ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. تفرج ہم و غم و اکتساب معیشتی. مولا علی فرماتے ہیں 5واں فائدہ، تمہارا معاش بہتر ہوگا. یعنی اگر میں یہاں یوں کہہ دوں کہ معاش کا حصول، سفر معاش کے حصول کے لیے سفر یہ آخری ہدف ہے، پہلا ہدف نہیں ہے. پہلا ہدف علم کا حصول ہے. اگر جانا چاہتے ہو باہر تو علی کہہ رہے جاؤ نکلو باہر جاؤ اور جا کے علم حاصل کرو. ہمارے جو بچے باہر ہیں، میں عرض کر رہا تھا، یہ علم حاصل کرنے گئے تھے. یہاں سے کہہ کر گئے تھے کہ مولانا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد انہوں نے PR لے لیا، وہاں جانے کے بعد انہوں نے کارڈ لے لیا، پھر انہوں نے پاسپورٹ لے لیا، پھر انہوں نے اور معلوم ہوا کہ اب شادی بھی ہو گئی، اب والدین کو کہہ رہے ہیں وہاں جائیے. اور پھر والدین وہاں جاتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک نسل تو محفوظ رہے گی. ایک نسل کے بعد بچوں کے نام ہوں گے سر سید ڈیوڈ جان نقوی. یہ ہونے جا رہا ہے. لہذا اپنی نسلوں کو بچانا بھی اگر ہے تو اس کے لیے بھی جاؤ، مگر جاؤ آنے کے لیے. ممکن ہے میرا کوئی جوان یہاں کہے کہ مولا کے اس فرمان میں کہاں ہے کہ واپس آ جانا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. میں کیا کروں کہ میں نے مولانا کے نام کے مطابق مولانا کے
مطابق مضمون کو طے کیا ہے. جو مولانا کا نام تھا، جو مولانا کا کام تھا، اس پر غور کر رہا ہوں تھوڑی دیر. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں بھیجا گیا تھا، کیوں گئے تھے یہ بچے؟ تاکہ وہاں علم حاصل کریں. اچھا 2 سال بعد جب لوٹتے ہیں، 25 سال کا ہو کے گیا تھا، جب 2 سال بعد لوٹا تو دودلا ہو کے اردو بولنے لگا. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں انگریزی بولتا ہوں نا. تو جو تم یہاں 25 سال تک اردو، سندھی، پنجابی بولتے رہے، تم نے انگریزوں کو سندھی سکھائی، تم نے انگریزوں کو پنجابی سکھائی، تم نے انگریزوں کو اردو سکھائی، تم ان سے سیکھ کر آئے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مزاجن اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. علی والا اور کمزور رہ جائے یہ تو سوچا نہیں جا سکتا. لہذا اثر گزار بننا ہے، اثر پذیر نہیں بننا. میں لاہور میں مجلس ترہیم سے خطاب کر رہا ہوں. کچھ ہی فاصلے پر علامہ اقبال کا مزار ہے. علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں انگریزی میں پڑھوں گا، جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. اتنا مضبوط شاگرد تھا کہ وہاں کی زبان تبدیل کرنا پڑی. یعنی جرمن زبان سے انگریزی زبان میں نظام تعلیم کو تبدیل کرنا پڑا. اور آج تک اقبال کے نام کا وہاں روڈ اس لیے ہے، شاہراہ اس لیے ہے، اقبال کے نام پر سیمینار اس لیے ہوتے ہیں کہ اقبال نے اپنی وجہ سے عالمی سطح کے طالب علموں کو اچھا پڑھنے کا موقع دیا، اور اثر چھوڑ کر آئے، اثر لے کر نہیں آئے. بھائی واپس آ جانے کے بعد تو غیر انقلابی ہو جانا چاہیے تھا. واقعی واپس آ جانے کے بعد تو اقبال کی فکر بدل جانی چاہیے تھی. لیکن اقبال نہ صرف تبدیل نہیں ہوئے، بدلے نہیں، بلکہ واپس آنے کے بعد اور انقلابی ہو گئے. اب ان کے انقلابی ہونے کا فلسفہ خود انہوں نے اپنے 2 مصروں پہ بیان کیا. بڑے 2 مشہور مصرے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ یورپ کا جو جلوے دانش تھا نا، یہ جو علم کا جو جلوہ تھا وہاں کا، اس سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تہذیب بھی معلوم ہوگی کہ مثلا یورپ کی تہذیب کیا ہے، مثلا ہندوستان کی تہذیب کیا ہے، مثلا چین کی تہذیب کیا ہے. ہمیں تہذیب بھی معلوم ہوگی. یعنی جو جہاں دیدہ ہوتا ہے، جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہوتا ہے، جس نے تہذیبوں سے خود کو قریب کر کے دیکھا ہوتا ہے، اس کا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. اس کی زندگی وزنی اور سنگین ہو جاتی ہے جس نے آداب اور تہذیب کو دیکھا ہوتا ہے. اور اسی طرح اسے بہترین دوست بھی ملتا ہے. سفروں کے دوست تو سچے دوست ہوتے ہیں. اگر کسی کو دوستی میں آزمانا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر دیجیے، خود ہی وہ کھل کر باہر آ جائے گا. وہ اندر کا انسان باہر آ کھڑا ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ سفر کیا جائے، جب اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا جائے، جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا جائے. جب مادی معاملے میں انسان ہی رہ جائے تو وہ واقعی انسان ہے. جب دسترخوان پر بیٹھ کر دوسرے کو ترجیح دینے کا جذبہ نظر آئے، ساری توجہ اپنی ہی جو ہے وہ ظرف پہ نہ ہو، اور ساری نگاہیں خاص رضا پر نہ ہو، اور دوسرے کا خیال کر رہا ہو، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کتنا سنگین ہے. اسی طرح سفروں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کتنا سنگین ہے. تو دوست مل جاتا ہے. تفرج ہم و غم، ذہنی دباؤ، اعصابی تناؤ یہ ختم ہونے لگتا ہے سفر کی وجہ سے. انسان جو ہے وہ مفرح ہونے لگتا ہے، انسان کو فرحت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو 5واں فائدہ ہے وہ ہے اکتساب و معیشتی. تمہارا معاش بہتر ہو جائے گا. تو سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ مولا نے جانے کا تو کہا ہے مگر واپس آنے کا کہاں کہا ہے؟ چلے جاؤ، بس چلے گئے. اب آپ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ
اب آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. صلوات پڑھے محمد و آلِ محمد. یہ سورہ مبارکہ توبہ ہے، آیت نمبر 122 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سب مومنین جہاد پہ نہ جائیں. یعنی اللہ جہاد اور حصول علم کو برابر قرار دے رہا ہے. جتنا بڑا میدان میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اتنا ہی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں بیٹھ کے پڑھنے والا طالب علم مجاہد. برابر کی حیثیت دی اللہ نے مجاہد کو اور طالب علم کو. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. خبردار سب کے سب مومنین کو یہ کس نے کہا ہے کہ سب کے سب وہ جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں؟ جی فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. کچھ لوگوں کو جانا چاہیے ہر گروہ میں سے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیوں جائیں، کہاں جائیں؟ تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کی تفقہ کی خاطر وہ سفر کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. سوال ہو رہا تھا نا کہ واپس ہونے کا کہاں حکم ہے. یعنی علی نے اپنے اس کلام میں واپس ہونے کی اگر بات نہیں کی ہے تو علی کے بھی مولا نے کہا ہے پڑھ کر واپس آؤ، واپس آؤ، اپنی قوم میں واپس آؤ. تم جس قوم سے گئے تھے اسی قوم میں پلٹ کر واپس آؤ. اور صرف پلٹ کر واپس آنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو سیکھا ہے اسے بتاؤ کہ میں نے کیا سیکھا ہے. اپنی قوم کو متوجہ کرو کہ تم کیا پڑھ کر آئے ہو. لعلہم یحضرون. شاید کہ تمہاری بات ان کے دل میں اتر جائے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی رونے نہیں. چادر تلاش کا تو جو کربلا جانا چاہتا پوری طاقت کے ساتھ حسینیت ماشاءاللہ. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں مجلس میں. علماء کرام کی آپ سب کی خاص طور پہ مولانا کی صحت کے لیے بلندر صلوات پڑھتے ہیں. روشن ہے، مضمون واضح ہے کہ واپس آنا ہے تاکہ اپنی قوم میں پیغام پہنچائیں. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی جسے عنوان مجلس قرار دیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بس جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرنے کے لیے، مہاجر اور ہجرت کرنے کے لیے اللہ، اللہ کی طرف. کہاں ہجرت کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ، اللہ کی طرف. پہلے جب تک تشریف فرمائے مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، لاہور میں مجلس ہو گئی ہے. اللہ کی طرف تو ہمیں روکا ہے علی نے کہ لا ضد ولا ند ولا حد. نہ کہا کرو کہ جا ربک، مت کہا کرو کہ حتی ماہ رمضان کے لیے مت کہا کرو کہ جا رمضان و ذہب رمضان. رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا. مولا صادق فرماتے کہا کرو جا شہر رمضان. ماہ رمضان آیا و ماہ رمضان چلا گیا. اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. دیکھیے بولنے والے کی نیت جب اگر ہو بھی کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا تو نیت میں اس کے ماہ رمضان ہے. یعنی نیت اگر پاک بھی ہے تو الفاظ کو دخالت ہے. خبردار یہ مت کہا جائے کہ ہماری تو نیت صاف تھی، لفظ کوئی بھی ہو. لفظوں کو شریعت میں بڑا دخل حاصل ہے. ایک نقطہ
کہا تو حرام. نیت تھی یا نہیں تھی؟ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں. کیوں سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. بس کہہ دے، صرف کہہ دینے سے فلاح. عزیزان گرامی، کہیں کہیں کہہ دینا خود عمل ہے. قول کبھی کبھی خود عمل ہے. کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، یہ کہنے سے جو اثر بنتا ہے. ہم نے ایک فورم پہ کہا تھا، علامہ صاحب کے ڈاکٹر صاحب کے تجربات تو ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں. ہم نے ایک فورم پہ کہا تھا کہ تم شیعوں کو کیا مانتے ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن جب تم شیعوں کی نسبت کفر کے ساتھ دیتے ہو تو تم تک بھی آگ پہنچتی ہے. ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، بولنے سے اثر پڑتا ہے. جی یہی مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد والے اپنے مجمع سے کہنے لگے کہ شیعہ سنی کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. اختلاف ضرور ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا یہودی کا ہے. تو مجمع میں سے ایک سوال آ گیا کہ ان کی تو اذان لیتا ہے، ان کا تو کلمہ لیتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیا بولتے ہیں؟ کیا علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ بھئی سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. سب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور تم نہیں کہتے مگر وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ. تو 2 کلموں کے بعد تیسرا کلمہ وہ بولتے ہیں. تو مجھے یہ جواب دو، کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ ہاں، انہوں نے اپنے مجمع سے پوچھا کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہے. کہنے لگے بس فرق اتنا ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے. ماشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ مہاجرن اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرح، اللہ کے تو کوئی سمت نہیں ہے. اگر کوئی کہتے ہیں اللہ آسمانوں پر ہے تو یہی عقیدہ توحید سے باہر نکل جائے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے نا. جب اگر ہر جگہ ہے تو الہ کا سمت کی طرف اشارہ، جہت کی طرف اشارہ کہ اللہ کی طرف. اچھا، مہاجرن اللہ و رسول ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں ایک وقت میں مثلا وہاں تھے تو ایک وقت میں وہاں تھے. مگر اور رسول اللہ کے لیے یہ ممنوع بھی نہیں قرار دیا گیا کہ ان کو سمت میں اور جہت میں محدود نہ کرو. لیکن اللہ کے لیے تو شدت کے ساتھ منع کیا گیا کہ اللہ کے بارے میں یہ سوچو بھی نہیں، اللہ کے بارے میں بولو بھی نہیں. تو یہ اللہ کی طرف ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف ہجرت کا مطلب ہجرت بدنی اور مادی نہیں ہے، ہجرت مانوی اور فکری ہے. یعنی اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہو مگر اللہ کی طرف چلا جائے تو یہ ممکن ہے. یعنی جب اس کی فکر الہی ہو جائے، جب اس کی فکر خدائی ہو جائے، جب اس پہ رنگ سبقت اللہی ہو جائے تو یہ مہاجرن اللہ ہے. ممکن ہے اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہو اور اس نے اللہ کی طرف ہجرت کر لی ہو. وہ مہاجرن اللہ کی خاطر زندگی گزارنا. ایک بہت بڑی تعداد عزاداروں کی تشریف فرمائے. کچھ ہی دن میں جیسا مولانا نے مصائب کے بیان میں فرمایا کہ عزاخانے سجیں گے، مجالس کی تیاریاں جاری ہیں. اداروں سے اور اپنے اداروں سے اور سرکاری اداروں سے میٹنگ شخصیات انجام دے رہی ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو اللہ کی جانب سفر کرنے کا پیغام ہے نا اس آیت میں، اگر یہ میں اور میری قوم اور ہم سب اپنا لیں، سفر ہمارا اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر ہمیں کسی کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سب ہمارے گھر پر آئیں گے، وہ سب ہمارے دفتر میں آئیں گے. یعنی اپنے آپ کو الہی بنا لو، اپنے آپ کو خدائی بنا لو، ایسے مخلص اور سچے ہو جاؤ کہ پھر ساری دنیا تمہارے اشارے پہ چاہیے. یہ ممکن ہے، ایسے لوگوں نے کر کے بھی دکھایا ہے. اللہ کی خاطر زندگی گزارنا بہت بڑا مسئلہ ہے. صاحب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، پچھلے سال یہ ہوا اور اس سے پچھلے سال یہ ہوا. یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر میں اپنے آپ سے سچا ہو جاؤں. اگر
से सच्चा हो जाऊं, सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरा काम अपने ऊपर गौर, अलैकुम अनफुसकुम, हमें दूसरों के, हम पर दूसरों को वाजिब करार नहीं दिया गया, हम पर हमें वाजिब करार दिया गया। हमें अपने ऊपर गौर करना है, बस अपने ऊपर गौर करना। अलैकुम अनफुसकुम, इस लहजे को मौला अली ने फरमाया, मन अरफा नफ्सा फक़द अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो ये जो अल्लाह की तरफ सफर है ना, ये फिक्री सफर है, ये ज़हनी सफर है, ये क़ुर्बतन इल्लाह का सफर है, ये खालिसतन लिल्लाह का सफर है। जब हमारे हर काम पर अल्लाह की नज़ारत हो और हम समझें कि अल्लाह हमें देख रहा है। मेरे बच्चों, जवानों, ऑफिसों में काम करने वालों, एक तोगरा बनवाओ, कुरान की आयत को फ्रेम करवा के अपने ऑफिसों में लगवाओ, और वो सूरह तकवीर की आयत, फ़अैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? पूरी आयत है, अल्लाह पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो? आते जाते अल्लाह पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो? जवाब है तो जाओ, जवाब नहीं है तो क्यों जा रहे हो? जब हम अल्लाह को जवाब ही नहीं दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा क्यों रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस ये जो हमारा सफर है ना, ये मुहाजिरन इल्लाह का सफर है, अल्लाह की जानिब हिजरत। वो रसूल ही, अल्लाह तो ऐसी हिजरत को पसंद ही नहीं करता जिसमें रसूलुल्लाह का तसव्वुर ना हो। अल्लाह तो अल्लाह मनवाना ही नहीं चाहता जो रसूलुल्लाह से ना मिला हो। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे हबीब तुम कह दो वो अल्लाह अहद है, तूने खुद क्यों नहीं कहा कि हुवल्लाहु अहद? थक गए आप मेरी बातों से भाई। सूरा हुवल्लाहु अहद से शुरू क्यों नहीं हो रहा? सूरा कुल से क्यों शुरू हो रहा है? अल्लाह को यह पैगाम देना चाहता है, अल्लाह भी मानो तो वो अल्लाह मानो जो मुस्तफा समझा रहा है। अपने हाथ का अल्लाह, सलवात पढ़ने जरा नबी और आले नबी। वो नहीं चाहता कि तुम अपनी पसंद का अल्लाह मानो। तो अल्लाह की तरफ हिजरत और रसूलुल्लाह की तरफ हिजरत। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही थुम्मा युद्रिकुहुल मौत। मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी ताज़ा यादों में इस आय करीमा का हमारे वतन में एक मिस्दाक अल्लामा सैयद सफ़ी सज्जाद शिराज़ी थे। थुम्मा युद्रिकुहुल मौत, उस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ सफ़र में अगर मौत आ जाए, अगर मौत आ जाए, सफ़र अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है, फिर आ जाए मौत, फ़क़त वक़ा अज्रुहु अलल्लाह, तो फिर अल्लाह पर उसका अज्र वाजिब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने हम पर तो बहुत कुछ वाजिब करार दिया, मगर अपने ऊपर भी कुछ वाजिब करार दिया है। अल्लाह ने ये नमाज रोजे हम पर वाजिब करार दिए, अल्लाह ने कुछ चीजें अपने ऊपर वाजिब करार दी हैं। उनमें से एक चीज जो अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब करार दी है वो है मुहाजिरन इल्लाह व रसूलिही को मौत आ जाए तो उसका मकाम अल्लाह अता करेगा, उसको अज़मतें अल्लाह अता करेगा, अल्लाह अज्र उसे अता करेगा। और अल्लाह कैसे अज्र अता करेगा, अल्लाह कैसे देता है, क्या देता है, उसके अल्लाह मुजस्सम तो नजर आ नहीं सकता। अल्लाह को समझने के लिए दिल की आंखों को जिंदा करने की जरूरत है। मौला ने फरमाया था ना कि मैं इन चश्मे सर से अल्लाह को नहीं देखता, मैं चश्मे चांद से अल्लाह को देखता हूँ। पूरे वजूद को आंख बना दो तो अल्लाह नजर आएगा, फिर अल्लाह नजर आएगा कि कैसे किसको अल्लाह अज़मत अता करता है। बहुत सी चीज़ें हमें बहुत देर से समझ में आती हैं। मैं शहीद के अपने भाई सफ़ीर के भाइयों को, उनके पितर निस्बती को, उनकी अहलिया को और अजीज़ों को यही कहूँगा कि शायद कुछ अरसे बाद अल्लाह की ये मसलहत समझ में आए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। अभी ताज़ा गम है, अभी बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद अंदाज़ा होगा कि इसमें अल्लाह की हिकमत क्या थी। क्या मालूम ये मेरी बच्ची फातिमा बहुत बड़ा कारनामा करे पूरी दुनिया के लिए, और एक आलिम दीन की, एक फ़क़ीह की औलाद पूरी दुनिया के लिए एक इंसानी खिदमत का कोई कारनामा करके दिखाया। क्या मालूम क्या कि क्या दिखाया है।
وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، لگے گا جیسے کل ہوا تھا یہ واقعہ، یعنی 40 سال کے بعد 20 سال کے بعد لگے گا جیسے کل یہ واقعہ ہوا تھا، اور آج ہم نے اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے عزیزو، یہ گئے ہوئے لمحات واپس نہیں لوٹیں گے، مجھے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اللہ ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب مانگے گا۔ جب حساب ایک ایک لمحے کا دینا ہے تو میں اپنی عمر 50 سال کیوں بتاتا ہوں؟ کتنے سال کے ہو؟ 70 سال کے۔ حساب تو تمہیں کئی کروڑ، کئی لاکھ، کئی ہزار لمحوں کے دینے ہیں، اور تم عمر بتاتے ہو کہ 70 سال کا۔ لکڑ پتھر تولنے کے لیے جو باٹ رکھے جاتے ہیں وہ ٹنوں اور منوں والے ہوتے ہیں، مگر سونا اور ہیرا تولنے کے لیے جو ترازو بنایا جاتا ہے وہ گراموں والا بنایا جاتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کا پیمانہ ہی اتنا ظریف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر میری زندگی قیمتی ہے تو میرا پیمانہ سالوں میں کیوں ہے، لمحوں میں کیوں نہیں ہے؟ حساب تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عمر کا دینا ہے۔ سوال ہوگا ان سنک، اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری، ان شبابک، جوانی کہاں گزاری، ان مالک، مال کہاں سے کمایا، یہ سوال ہو گیا۔ موت کی مجلس سے مجھے 2 جملے اور کہنے دیجئے۔ اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے۔ پیپر بناتے ہوئے اساتذہ میں سے کسی سے غلطی ہوئی اور سوال نامہ آؤٹ ہو گیا تو بھائی مؤخر کرو، تاریخ بدلنا پڑے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے پیپر آؤٹ کیا ہے، میں تمہیں بہت پہلے بتا رہا ہوں، پوچھوں گا کیا؟ حدیث میں آیا کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا، چوتھا سوال لازمی ہے۔ اگر چوتھے سوال کا جواب نہیں دیا تو سارے سوال رد ہو سکتے ہیں، اور چوتھے سوال کا جواب دے دیا تو پہلے 3 سوال اگر کمزور بھی رہے تو ہم پروموٹ کر دیں گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ان سنک، تم سے تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان شبابک، تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان مالک، تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ چوتھا سوال لازمی سوال ہے۔ بتاؤ تم نے محبت اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے تمہیں علی دیا تھا، تم نے علی کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے تمہیں حسن حسین دیے تھے، ہم نے تمہیں زین العابدین باقر دیا تھا، ہم نے تمہیں جعفر اور کاظم دیے تھے، ہم نے تمہیں رضا اور تقی دیے تھے، ہم نے نقی اور عسکری دیے تھے، ہم نے تو تمہیں قیمتی بنانے کے لیے مہدی عطا کیا۔ سارے نبیوں کی اور سارے اماموں کی محنتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو امام زمانہ بنتے ہیں۔ ہم نے اتنی بڑی نعمت تمہیں دی تھی، تم نے اس گھرانے کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ان کی محبت سے، ان کی سیرت سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ عزیزو، کچھ اور بھی سوچا تھا لیکن وقت بھی تنگ ہو رہا ہے اور میرے بعد نواخوانی بھی ہے، اور گھر جس کا یہ سانحہ ہے اس کے عزیز اقارب بھی تشریف فرمائے ہیں، میرے بھائی کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، عزیز و اقارب تشریف فرمائے ہیں۔ یقیناً یہ ذاکر امام حسین جو ایک جگہ ذکر کر چکے تھے اور مزید انہیں اشرا پڑھنا تھا، اور گزشتہ سالوں میں بھرپور کامیاب مجالس سے خطاب رہا۔ میری خود ان کے سانحے سے تقریباً 18 دن پہلے نجف اشرف میں طویل ملاقات رہی، بہت دیر ہم گھنٹوں ساتھ رہے، وہ لمحات ذہن سے نکلتے نہیں، مگر اتنا طے ہے کہ غم فقط حسین کا ہے، سارے غم امام حسین کے غم میں ضم ہو جاتے ہیں، ہمارا تو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ وہ جس نے حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھے اور مجلس میں آئے ہوئے عزاداروں کو مصاحب کیا، وہ جس ذاکر امام حسین نے حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھ کر
مجلس میں آئے ہوئے عزاداروں کو مساف کیا. کیسا منظر ہوگا کہ جب حسین کے سامنے علی اکبر کے مسائل پڑے ہوں گے. کیسا منظر ہوگا کہ مولا علی سرہانے آئے ہوں گے اور علی مولا کو خود علی کو علی کے بیٹے حسین کا پرسہ دیا ہوگا. وہ کیا منظر ہوگا. خوشا قسمت میرے بھائی صفی سجاد کے لیے کہ انہوں نے مولا علی کو حسین کا پرسہ دیا ہوگا. انہوں نے مولا حسین کو عباس کا پرسہ دیا ہوگا. عزادارو، میں آج کی اس مجلس میں کیا کہہ کر مجلس مکمل کروں. اتنا کہوں گا آئزہ اقربا سے کہ یقیناً آپ کے لیے سخت ہے. تصور کریں کربلا کے میدان میں حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے. کوئی ایسا لاشا نہیں تھا جو حسین نے خود نہ اٹھایا. ہاں آپ کی آوازیں بلند ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں، جس حسین نے صبح سے عصر تک ہر لاشا اٹھایا وہ حسین وہ غریب ہے جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. کربلا کا میدان ہے، زہرا کا بچہ 3 دن بے گورو کا بن رہا. عزادارو، لاشیں تو حسین مولا نے بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. میں صرف نام لوں گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. وہ پہلا لاشا جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے وہ قاسم کا لاشا، وہ حضرت امام حسن کے یتیم کا لاشا. پامال بدن اپنے بچے کا اٹھا لائے. یہ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا. حسین نے کئی جگہ سے اپنے بچے کا لاشا چنا اور لا کے گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا. ساری بیویوں نے ماتم کیا، نوحہ پڑھا، مگر ان بیویوں میں اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. تو تعجب سے پوچھا بہن زینب، بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا کہ جناب ام فروا سجدے کی حالت میں ہے اور آپ کی زبان پر کلمات جاری ہیں، شکرن شکرا، حقاً حقا، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ بچے کا پامال لاشا دیکھا اور بیوی نے آواز دے کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا ہے مجھے وہ کرتا چاہیے. امام نے نہیں کہا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی، مگر ماں کی خواہش تھی، فوراً ہی وہ کرتا دے دیا. وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا نے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، ہر بیوی کے خیمے کو لوٹا گیا. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ سے شام گیا. شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. بی بی ام فروا نے گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا. جیسے ہی مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب ام فروا بار بار فرمانے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، تمہارے بچے کی نشانی لے کر. اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. عزادارو، دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت عباس کا لاشا. تیسرا لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا اور چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر زہرا کے بچے سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، میں نے مجلس پڑھ دی. عزادارو، 2 جملے اور سن لیجئے. یہ ننھا سا لاشا امام حسین
دائیں گرتے ہیں تو اشارہ کر کے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، کبھی بائیں گرتے ہیں تو اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ جب حضرت مختار نے اس سپاہی سے پوچھا کہ حسین کو کون کیا دے رہا تھا جو حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، تو وہ کہنے لگا ہم تو سب حسین کو گرانا چاہتے تھے، ہم میں سے تو کوئی بھی حسین کو سہارا بھی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ہم سب نے دیکھا کہ حسین بار بار کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں یہ مصائب سنے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جب حسین گرتے ہوئے کہتے تھے نا مجھے نہیں چاہیے تو مسئلہ کچھ اور تھا، سیدہ زہرا نظر آتی تھی، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں مجھے خود گرنے دیجئے، اماں یہ میرا امتحان ہے، اجرکم اللہ۔ امام زین سے زمین کی طرف آئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام زین سے زمین کی طرف آئے، ذوالجناح کی پشت چھوڑ دی تو پسر سات کی آواز گونجی، خبردار خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا، میں اپنے گھوڑوں میں اس کو بغیر سواری کے رکھوں گا، میں نے خود دیکھا ہے نبی اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ سپاہی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے مگر اس نے سپاہیوں کو زخمی کرنا شروع کیا، یہ مصائب آیت اللہ مطہری نے لکھے ہیں۔ ذوالجناح نے سپاہیوں کو زخمی کیا، دو دو چار چار سپاہی آگے بڑھتے تھے، یہ زخمی کر دیتا، 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا۔ جب یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر پسر سات کی آواز آئی، پیچھے ہٹ جاؤ دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اب سپاہی پیچھے ہٹ گئے، کوئی مجھے پکڑنے کے لیے آگے نہیں آ رہا، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر حسین تک پہنچنے میں اسے دیر لگی اور میرے مولا کی گردن کاٹی جا چکی تھی، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ لاشوں کو سونگتا تھا، ہر لاشے کو سونگ کر آگے بڑھ جاتا، اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور پھر زمین کربلا پہ پیر مارنے لگا، اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا، آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحہ پڑھ رہا، اور پھر دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دوڑا ہے خیموں کی طرف، اور خیموں میں جا کر یہ کسی کو تلاش کرنے لگا۔ عزاداروں، میرے بھائی سفیر سجاد کی ایک بیٹی کو بابا یاد آتے ہوں گے، بار بار کہتی ہوگی بابا کہاں رہ گئے۔ باپ کو بیٹی سے بہت پیار ہوتا ہے، بیٹیاں بھی باپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے، ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، سکینہ کون سے خیمے میں، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں جناب سکینہ تھی، بابا کے گھوڑے کی آواز سنی، سکینہ بی بی باہر آئی، گھوڑے نے گردن جھکا دی، جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، یا جوادہ بھی حل سوخیا بھی اختلاف شانہ، اے میرے بابا کے بابا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارتا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت